وہ پروجیکٹ اومیگا کے سگنل نظر انداز بھی کر سکتی تھی۔ اس نے ایسا کیوں نہیں کیا؟ اس لیے کہ کونارڈ نے اس کے ذہن میں یہ بات بٹھا دی تھی کہ اگر اس نے سگنل ملنے پر عمل نہ کیا تو ٹھیک 1 ماہ بعد امریکی حکومت ایسی خفیہ دستاویز جاری کر دے گی جن سے وہ امریکی جاسوس ثابت ہو جائے گی، اور اگر اس وقت اس کا شوہر وزیر اعظم ہوا تو وہ بھی معزول ہو جائے گا اور ان دونوں کو سائبیریا بھیج دیا جائے گا۔ لہٰذا ننا نے یہی سوچا کہ شوہر کو بدنامی سے بچانے کے لیے اسے امریکہ میں قتل کر دے۔ ایسی صورت میں وزیر اعظم کو روسی سپوت کا اعزاز ملتا، بصورت دیگر وہ زندگی بھر غدار کی حیثیت سے دن کاٹتا رہتا۔ خیر، قصہ ختم ہوا۔ بہرام نے سکون کی سانس لی۔ کیا تمہارے نزدیک اختتام بالخیر ہوا ہے سویٹ ہارٹ؟ ٹائیگر نے انتہائی سنجیدگی سے پوچھا۔ ہاں، کیوں نہیں؟ کارمینوف کا قتل، مجھے واقعی افسوس ہوا۔ ذہین آدمی تھا، بہرام نے کندھے اچکاتے ہوئے کہا، لیکن اگر وہ CIA کے ہاتھوں سے بچ نکلتا تو میں تمہیں زحمت دیتا۔ اسے ہمارے بہت راز معلوم ہو گئے تھے۔ کیا یہی ہمارا ضابطہ ہے؟ جو بھی ہمارے بارے میں واقفیت حاصل کرے اسے مرنا پڑتا ہے۔ ہاں، یہی بات ہے۔ شکریہ۔ ٹائیگر کھڑا ہو گیا۔ ایک اور شخص ہمارے راز سے واقف ہے، اس کا ختم ہونا بھی ضروری ہے۔ وہ باہر آیا تو روبی اسے غور سے دیکھ رہی تھی۔ اس نے خلاف توقع انتہائی نرم لہجے میں پوچھا، کیا بات ہے؟ تم اداس نظر آ رہے ہو۔ کارمینوف کو ہمارے رازوں کا علم ہو گیا تھا، لہٰذا اگر وہ زندہ ہوتا تو میں اسے قتل کر دیتا۔ یہی اصول ہے۔ اب میں اس شخص سے بدلہ لینے جا رہا ہوں جو نہ صرف کارمینوف کا قاتل ہے بلکہ جسے ہمارے راز معلوم ہے۔ روبی نے سر جھکا لیا اور وہ لمبے لمبے ڈگ برتا ہوا چلا گیا۔ بقول ٹائیگر ان دنوں وہ شدید کرب و اذیت کے مراحل سے گزر رہا تھا، کیونکہ اوشان اسے ہر روز صبح سے شام تک نت نئی مشقیں کرا رہا تھا، اور ٹائیگر ہمیشہ ان مشقوں کو اپنے لیے اذیت ہی سمجھتا تھا۔ یہ اور بات تھی کہ وہ اوشان کی سکھائی ہوئی ورزشوں کی اذیت کا شروع ہی سے قائل تھا، کیونکہ انہی مشقوں نے اسے پوری دنیا میں ناقابل تسخیر بنا کر دنیا کے سب سے بڑے اعزاز ٹائیگر کا حقدار ٹھہرایا تھا۔ وہ دونوں ان دنوں ایک ماہ کی چھٹی پر تھے۔ بہرام نے انہیں اس شرط پر چھٹی دی تھی کہ وہ اپنی چھٹیاں صرف امریکہ ہی میں گزاریں گے، انہیں امریکہ سے باہر جانے کی ہرگز اجازت نہیں۔ بہرام کی یہ بات سن کر ٹائیگر نے انتہائی برا سا منہ بنایا تھا، جبکہ اوشان صرف سر ہلا کر رہ گیا تھا۔ سویٹ ہارٹ، ہمارے ملک میں جب کسی کی شادی ہوتی ہے تو میاں بیوی کو دونوں کے ماں باپ بہت سا سامان دیتے ہیں۔ وہ لوگ اسے جہیز کہتے ہیں۔ جہیز کے اس سامان پر صرف لڑکی لڑکے کا حق ہوتا ہے، وہ اسے جیسے چاہیں استعمال کریں۔ تمہارے ہاں بھی ایسا ہی ہوتا ہے نا روبی؟ ٹائیگر نے آخری جملہ روبی کی طرف دیکھتے ہوئے ادا کیا۔ جواباً روبی اسے گور کر رہ گئی۔ ابھی وہ کچھ بولنا ہی چاہتی تھی کہ بہرام نے اسے اشارے سے روک دیا۔ تم کہنا کیا چاہتے ہو برخوردار؟ بہرام نے بویں اچکا کر کہا۔ اس کے ہونٹوں پر خفیف سی مسکراہٹ تھی جو اس کے خوشگوار موڈ کی دلالت کر رہی تھی۔ صرف یہ جناب عالی کہ آپ کی ابھی شادی نہیں ہوئی، اس لیے ہمارا شمار آپ اپنے جہیز کے سامان میں نہیں کر سکتے۔ میں ایک انسان ہوں اور خواہشات کے غلام ہوں۔ روبی اس کی بات کاٹتے ہوئے چلائی، تم آرام پسند ہاتھی ہو جو… نہیں روبی، اس وقت نہیں۔ بہرام نے خوشگوار لہجے میں ہاتھ اٹھا کر روبی کو روکا، جو نتنے پھڑکاتے ہوئے ٹائیگر کو مزید خطابات سے نوازنے کا ارادہ کر رہی تھی۔ پھر جب بہرام بولا تو اس کے لہجے میں ٹھہراؤ تھا اور چہرہ بالکل سپاٹ تھا۔ اس وقت اس کے سپاٹ چہرے کو دیکھ کر مد مقابل صرف یہی رائے قائم کر سکتا تھا کہ یہ چہرہ مسکراہٹ سے ناشنا ہے اور اس کی زندگی میں جذبات کا کوئی دخل نہیں ہے۔ دیکھو ٹائیگر، اس دنیا میں کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جنہیں مشین بن کر جینا پڑتا ہے، انسانوں کی بھلائی کے لیے، ان کی فلاح کے لیے۔ جس طرح خدا کے برگزیدہ بندے اس کا پیغام انسانوں میں پھیلانے اور مظلوم انسانیت کو امن و آشنی کی راہ دکھانے کی خاطر اپنی خواہشوں اور امنگوں کو بالائے طاق رکھتے ہوئے اپنی ذات کو اس مقدس مشن کے لیے وقف کر دیتے ہیں۔ ہمارے سامنے بھی ایک مشن ہے اور کیا ہم خدا کے برگزیدہ لوگ ہیں لٹل فادر؟ ٹائیگر اوشان کی طرف دیکھتے ہوئے بولا، یقیناً نہیں۔ بہرام کرسی سے اٹھتے ہوئے بولا، ہم خدا کے بالکل عام سے بندے ہیں، لیکن جب قدرت نے ہمیں موقع فراہم کیا ہے اور صلاحیتوں سے نوازا ہے تو ہم اس عطیہ خداوندی سے مظلوم انسانوں کی مدد کیوں نہ کریں؟ مظلوم انسانوں کی مدد؟ ٹائیگر منہ بنا کر بولا، آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے سویٹ ہارٹ، مظلوم تو وہ لوگ بھی ہیں جو بیروت کے کیمپوں میں قسم پرسی کی زندگی گزار رہے ہیں، جن پر آپ کے دوست پریزیڈنٹ کے چہیتوں نے عرصہ حیات تنگ کر رکھا ہے۔ مظلوم تو جنوبی افریقہ کے 98% کالے بھی ہیں، جنہیں آپ کے 2% گورے دوستوں نے غلام بنا رکھا ہے۔ پھر ہم وہاں… میں بحث کے موڈ میں نہیں ہوں ٹائیگر، بہرام اس کی بات کاٹتے ہوئے بڑے ناخوشگوار لہجے میں بولا اور تیزی سے اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ اوشان جو اس تمام عرصے میں خاموشی سے کمل کا آسن جمائے ٹائیگر کی گفتگو پر اسے ستائشی نگاہوں سے دیکھ رہا تھا، بہرام کے جانے کے بعد ٹائیگر کا کاندھا تھپکتے ہوئے بولا،
تمہاری ساری باتیں درست تھیں فرزند، لیکن مجھے تمہارا لہجہ پسند نہیں آیا۔ تمہیں شہنشاہ سے اس لہجے میں بات نہیں کرنا چاہیے تھی۔ وہ اچھا آدمی ہے، بات اگر یہیں تک ہوتی تو شاید وہ سہ لیتا، لیکن جب اوشان نے اسے بتایا کہ انہیں تمام چھٹیاں میکسیکو کے ایک نواحی گاؤں میں گزارنا ہے تو وہ بھڑک اٹھا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ اوشان کا اسے شہر کی رنگین زندگی سے دور لے جانے کا مقصد کیا ہے۔ پھر جلد ہی وہ مقصد بھی سامنے آ گیا۔ میں دیکھ رہا ہوں شہزاد، تم دن بدن سست اور ڈھیلے ہوتے جا رہے ہو۔ تمہارا وزن بھی پہلے کی بنسبت 1 پاؤنڈ بڑھ گیا ہے۔ تمہیں ورزش کی سخت ضرورت ہے میرے بچے۔ اوشان اس کے سرابا کا تنقیدی نظروں سے جائزہ لیتے ہوئے بولا، ہاں فادر، آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ روبی نے دروازے ہی سے ہانک لگائی۔ اس کے ہاتھوں میں ناشتے کی ٹرے تھی۔ آپ اس کے دماغ میں جمی چربی ضرور پگھلائیے گا تاکہ یہ کچھ سوچنے سمجھنے کے قابل ہو سکے۔ کیوں نہیں میری بچی؟ اوشان روبی کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے بڑے پیار سے بولی، میں اسے تمہارے قابل ضرور بناؤں گا۔ کیا؟ ٹائیگر اپنی کرسی سے اس طرح اچھلا جیسے کسی نے اس کی کرسی میں کرنٹ چھوڑ دیا ہو۔ اب میں اتنا بھی بد ذوق نہیں لٹل فادر، اس سے تو میں لنڈورا ہی بلا۔ روبی جو ایک ہاتھ کمر پر رکھے اسے گو رہی تھی، یہ سن کر بڑک اٹھی، تو میں کون سا تمہارے فراق میں آہیں بھر رہی ہوں؟ میری طرف سے جہنم میں جاؤ۔ یہ کہہ کر وہ پیر پٹکتی ہوئی کمرے سے نکل گئی۔ میکسیکو پہنچتے ہی اوشان نے اس کے چیخنے چلانے کے باوجود نت نئی مشقیں کرانا شروع کر دی تھی۔ اوشان نے سب سے پہلا کام یہ کیا تھا کہ اس کے تمام کپڑے اپنے صندوق میں بند کر دیے تھے اور پہننے کے لیے صرف گھٹنوں تک ایک نیکر دی تھی، اور صبح سے شام تک خزاں کے مارے ایک درخت کی شاخ پر الٹا لٹکنے کا حکم دیا تھا۔ اس وقت بھی ٹائیگر اسی پوزیشن میں تھا جب اوشان درخت سے کسی قدر فاصلے پر کمل کے آسن میں اپنا پسندیدہ میگزین پڑھنے میں مصروف تھا۔ سورج تانبے کے تھال کی طرح عین ان کے سروں پر آگ برسا رہا تھا۔ ٹائیگر سوچ رہا تھا کہ اگر روبی اسے اس حال میں دیکھتی تو اس پر اس قدر ہوٹنگ کرتی کہ وہ خودکشی پر مجبور ہو جاتا۔ لٹل فادر، ٹائیگر اوشان کو اس طرح لا تعلق انداز میں بیٹھے دیکھ کر کراہا، لیکن اوشان کے انداز میں کوئی تبدیلی نہ آئی۔ خدا کے لیے لٹل فادر میری بات سنیں۔ ٹائیگر اوشان کی بناوٹی بے حسی دیکھ کر زور سے چلایا۔ کیوں چلا رہے ہو؟ اوشان نے اسے گور کر دیکھا۔ تم کچھ دیر خاموش نہیں رہ سکتے؟ کوئی باپ اپنی اولاد پر اتنا ظلم نہیں کرتا اوشان جو تم مجھ پر کر رہے ہو۔ بس 5 منٹ اور صبر کر لو۔ اوشان نے آسمان کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، ذرا سورج اور آگے بڑھ جائے پھر کھانے کا وقفہ کریں گے، چاہے اس وقت تک گرمی سے میں اللہ ہی کو پیارا ہو جاؤں۔ ٹائیگر رو دینے والی آواز میں بولا، نہیں فرزند، اب تم اتنے بھی پیارے نہیں کہ اللہ کو پیارے ہو جاؤ۔ اوشان نے مسکراتے ہوئے کہا اور دوبارہ مطالعے میں مصروف ہو گیا۔ اوشان کا کہنا تھا کہ اس مشق سے اس کی ذہنی صلاحیتیں مزید ابھریں گی اور اسے اونگے بونگے خیالات سے نجات مل جائے گی۔ اس نے صرف اس مشق پر ہی اکتفا نہیں کیا بلکہ ہر رات کھانے کے بعد وہ اسے افریقہ کی مختلف زبانوں اور قبائل کے بارے میں بھی لیکچر دیتا رہتا تھا۔ اے لڑکے، جیمز فورسٹی لپکوٹ نے چلا کر ہوٹل میں کام کرنے والے لڑکے کو اپنی طرف متوجہ کیا۔ حالانکہ بستائی میں ملازموں کو لڑکا یا غلام کہنے کی سختی سے مخالفت تھی۔ کل ہی بستائی ٹائمز نے حکومت کے نئے ضابطے شائع کیے تھے جس کے تحت غیر ملکی اور خاص طور پر امریکی کسی بستائی کو لڑکا یا غلام نہیں کہہ سکتے، اور اس ضابطے کی خلاف ورزی پر نہ صرف $100 کا جرمانہ تھا بلکہ اسے کوڑے بھی مارے جا سکتے تھے۔ لیکن اس کے ساتھ ہی یہ بھی درج تھا کہ اگر کوئی مرد و آہن عظیم فاتح دادا بگ ڈیڈی عبیدے اور وزیر عوامی بہبود کو جرمانے کی رقم پیشگی ادا کر دے تو وہ کسی بھی بستائی کو لڑکا بلکہ کچھ بھی کہہ سکتا ہے۔ جیمز نے اپنی زندگی میں پہلی بار جرمانہ قبل از جرم کی اصطلاح سنی تھی۔ جب وہ یہاں آیا تھا تو اس کے دل میں افریقی اصولوں اور رسم و رواج کا بڑا احترام تھا، لیکن اسے جلد ہی معلوم ہو گیا کہ یہاں بھی اب اخلاقی اقدار بدل چکی ہیں اور انسانیت اپنا دامن سمیٹ کر رخصت ہو چکی ہے۔ اس نے امریکہ میں یہاں کے متعلق بہت کچھ سنا تھا کہ لونی دور حکومت میں بہت سکون تھا اور کوئی بچہ ہیروں سے بری ہوئی تھیلی لے کر تنہا ملک کے طول و عرض کا سفر کر سکتا تھا۔ نہ تو کوئی لوٹنے والا تھا اور نہ ہی لوٹنے والا۔ پھر نہ جانے کیسے یہاں کے دریا سوکھنے لگے، لوگ وبائی امراض کا شکار ہو کر مرنے لگے، ان کی تعداد کم ہونے لگی۔ پھر ہوسا قبائل آندھی طوفان کی طرح یہاں چھا گئے جن کی سفید چمڑی والوں سے دوستی تھی۔ انہوں نے آتے ہی لونیوں کا قتل عام شروع کر دیا، ان کی زمینوں پر قبضہ کر کے انہیں شراب کی بوتلوں کے عوض غیر ملکیوں کے ہاتھوں فروخت کرنے لگے جو انہیں زنجیروں سے باندھ کر امریکہ لے جاتے اور کھیتوں میں کام کرواتے۔ 20-22 سال قبل وہ علاقہ جو پہلے لونی لینڈ کہلاتا تھا اب آزاد تھا اور اس کا نام بستائی تھا۔ اب یہاں کوئی بھی غیر ملکی مستقل نہیں رہ سکتا تھا، خواہ وہ کسی بھی مرتبے کا کیوں نہ ہو۔ اس لیے جیمز نے یہاں آتے ہی سب سے پہلے وزیر عوامی بہبود کو جرمانے کی رقم ادا کر دی تھی تاکہ اسے کوئی دشواری نہ ہو۔
وزیر نے، جو افریقی باپ اور امریکی ماں کی وجہ سے دوغلی نسل کا تھا، جرمانہ وصول کرنے کے بعد اسے تسلی دی تھی کہ اب اگر اسے کوئی مقامی آدمی تنگ کرے تو وہ اسے بتا دے۔ لڑکے، جیمز پھر چلایا، میرے لیے فوراً پانی لاؤ۔ یس، میں ابھی آیا۔ دور کونے سے ایک منحنی سی آواز سنائی دی۔ پھر ایک دبلا پتلا افریقی نمودار ہوا جس نے ڈیلی ڈالی قمیض، سفید پتلون اور پلاسٹک کی ٹوٹی چپل پہن رکھی تھی۔ وہ تیزی سے چلتا ہوا جیمز کی طرف آیا۔ وہ ہانپ رہا تھا اور پسینے کے قطرے اس کے سیاہ چہرے پر قیمتی موتیوں کی طرح چمک رہے تھے۔ یس بوانا، وہ ہاتھ ملتے ہوئے بولا۔ اس کی نظریں اپنی ٹوٹی ہوئی چپلوں پر جمی ہوئی تھی، جس کے باعث وہ گاؤں میں کافی خوشحال آدمی سمجھا جاتا تھا۔ بوانا کے بچے، میرے لیے پانی لاؤ۔ جیمز گود میں رکھا تولیہ اس کے منہ پر مارتے ہوئے دوڑا۔ اسے اپنے شیو کی فکر تھی جو 3 دن سے بڑھ گئی تھی، کیونکہ بستائی میں کلین شیو والے کو زیادہ اچھی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا۔ لیکن جب اس نے افریقی کو ایک جگ میں پانی لاتے دیکھا تو سلگ کر رہ گیا۔ یہ تم جگ میں پانی کیوں لائے؟ یہ غالباً ٹھنڈا بھی ہے۔ جی ہاں جناب، اب یہاں کوئی گلاس باقی نہیں بچا۔ صبح فوج آئی تھی تو سارے گلاس قوم کے نام پر لے گئی تھی تاکہ ہم سامراجی اشیاء استعمال نہ کریں، اور گیس بھی صبح سے ختم ہو گئی ہے۔ افریقی بڑی معصومیت سے بولا۔ ٹھیک ہے، اگر ٹھنڈے پانی سے شیو کرتے ہوئے مجھے ایک بھی خراش آئی تو میں تمہیں 2 خراشیں لگاؤں گا، سمجھ گئے کالے لڑکے؟ یس بوانا، مننی سی آواز ابھری۔ اس کے ساتھ ہی وہ آلتی پالتی مار کر زمین پر بیٹھ گیا اور جیمز کو شیو کرتے دیکھنے لگا۔ اس کے سیاہ چہرے پر سجی سفید آنکھوں سے خوف مترشح تھا اور وہ بار بار اضطرابی طور پر اپنی انگلیاں چٹخا رہا تھا۔ جیمز نے شیو مکمل کیا تو اسے 3 خراشیں آئی تھی۔ 6۔ اس نے ریزر اس کی آنکھوں کے سامنے لہرایا۔ بوانا بولی خوف سے سہم گیا۔ میں ایک تجویز پیش کرتا ہوں، آپ مجھ غریب کو بلیڈ سے نہ کاٹیں۔ میں جانتا ہوں کہ آپ لوگوں کو زخم لگانے کا بہت شوق ہے، مگر آپ یہ شوق کسی لڑکی پر بھی تو پورا کر سکتے ہیں۔ مجھے کالی عورتوں سے کوئی دلچسپی نہیں مولی، جیمز نے جلائے ہوئے لہجے میں کہا۔ نہیں بوانا، مولی اس کا ہاتھ پکڑ کر آنکھوں سے لگاتے ہوئے گگیایا۔ یہاں سفید بھی ہیں، بالکل سفید، تمہارے جیسی۔ کیا؟ جیمز ایک جھٹکے سے سیدھا ہو گیا اور سکتے کی سی حالت میں موبی کو تکنے لگا۔ ہاں بوانا، میں بالکل سچ کہہ رہا ہوں، انہیں چھپا کر رکھا گیا ہے۔ اپنی جان بچتے دیکھ کر مولی کی آنکھیں چمکنے لگی۔ وہ اس بڑے مکان میں ہے بوانا، جس کا پھاٹک بہت بڑا اور لوہے کا ہے۔ اگر آپ کے پاس پیسے ہیں تو آپ انہیں کاٹ کاٹ کر ختم بھی کر سکتے ہیں بوانا۔ ناممکن، ایسا ہونا ناممکن ہے۔ یہ کہہ کر جیمز گہری سوچ میں ڈوب گیا۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ اس کی ہم نسل لڑکیوں کے ساتھ ایسا بھیانک سلوک بھی کیا جاتا ہوگا۔ ٹھیک ہے مولی، اگر تمہاری بات غلط ہوئی تو، یہ کہہ کر جیمز نے ریزر دوبارہ اس کی آنکھوں کے سامنے لہرایا۔ لیکن ٹھہرو، میں تمہیں ایک کاغذ دیتا ہوں۔ اگر میں رات واپس نہ آیا تو تم لاگوس میں امریکی سفارت خانے جا کر یہ کاغذ کسی کو بھی دے دینا۔ وہ تمہیں انعام بھی دیں گے اور کپڑے، جوتے اور بہت کچھ اور۔ یہ رقم بھی رکھ لو۔ یہ کہہ کر جیمز نے جیب سے $100 کے چند نوٹ نکال کر موبی کو تھما دیے اور جلدی سے ایک کاغذ پر چند لائنیں گھسیٹ کر اسے دے دیا۔ شام کے سائے دھیرے دھیرے بستائی پر اتر رہے تھے۔ مدکوک چہرے، لاغر جسم کے مالک سیاہ فام نوجوان اپنے گھروں کے آگے زمین پر ٹولیاں بنائے مختلف تفریحات میں مشغول تھے۔ جیمز کی جیب ریت اڑاتی تیزی سے گلیوں میں دوڑ رہی تھی۔ وہ جلد سے جلد بڑے پھاٹک والی عمارت تک پہنچنا چاہتا تھا، جو غالباً بستائی کی واحد 6 منزلہ عمارت تھی جسے انگریزوں نے اپنے دور حکومت میں تعمیر کیا تھا۔ اس کی تعمیر میں وہ تمام خصوصیات مد نظر رکھی گئی تھی جو کسی بھی قلعے کے لیے ضروری ہوتی ہیں۔ جیمز جب عمارت کے سامنے پہنچا تو شام کے سائے اندھیرے میں تبدیل ہو رہے تھے۔ شام کے ملگجے اندھیرے میں سفید پھاٹک والی سیاہ عمارت آسیب زدہ نظر آ رہی تھی۔ اس نے جیپ سے اتر کر عمارت کا جائزہ لیا۔ گیٹ کے آس پاس کوئی ذی حس موجود نہ تھا اور نہ ہی عمارت میں زندگی کے آثار نظر آ رہے تھے۔ جیمز دھیرے دھیرے گیٹ کی طرف بڑھا۔ گیٹ اندر سے بند تھا۔ جیمز کا جی چاہا کہ وہ واپس ہو جائے، لیکن اس نے کچھ سوچ کر گیٹ کے قریب پڑا ایک پتھر اٹھا لیا اور زور زور سے گیٹ کو بجانے لگا۔ چند ہی لمحے گزرے تھے کہ اسے گیٹ کے دوسری جانب قدموں کی دمک سنائی دی۔ جیمز نے پتھر ایک کونے میں اچھال دیا اور خود ایک جانب ہو کر کھڑا ہو گیا۔ فضا میں پھر پہلی سی خاموشی چھا گئی۔ آنے والا غالباً گیٹ کے دوسری جانب خاموش کھڑا جیمز کے آئندہ رد عمل کا انتظار کر رہا تھا۔ یہ پھر کسی خفیہ کھڑکی سے اس کا جائزہ لے رہا تھا۔ یہ سوچ کر جیمز نے پھر چلا کر آواز لگائی، اے کوئی ہے؟ لیکن جواب میں اسے اپنی آواز کی باز گشت ہی سنائی دی۔ ابھی باز گشت کی گونج ختم بھی نہ ہوئی تھی کہ گیٹ میں ایک چھوٹی سی کھڑکی بن گئی جس سے ایک چہرہ جھانک رہا تھا۔ اے کون ہو تم؟ یہاں کیوں آئے ہو؟ جھانکنے والے نے کرخت لہجے میں سوال کیا۔ میرا نام جیمز ہے۔ اچھا، سیاہ فام نے استہزائیہ انداز میں کہا، جیسے اسے یہ نام سن کر حیرت ہو رہی ہو۔ تمہیں یہاں کا پتہ کس نے دیا؟ وزیر عوامی بہبود نے۔ وہ میرا دوست ہے۔
जेम्स ने द्रोह गोई से काम लेते हुए कहा, अच्छा अंदर आ जाओ। ये कहकर उसने छोटा सा दरवाजा खोल दिया। जेम्स मतामलाना कदमों से चलता हुआ अंदर दाखिल हो गया। स्याफाम ने पलटकर दरवाजा बंद कर दिया। राहदारी में कहीं कहीं मशालें जल रही थी, जिनसे फूटने वाली रोशनी ने किसी हद तक इमारत में फैली तारीकी को कम कर दिया था। जेम्स ने इस मलगजी रोशनी में स्याफाम दरबान का जायजा लिया। वो सार्जेंट की वर्दी में था और उसकी वर्दी में लगे बैज अंधेरे में भी चमक रहे थे। वो जेम्स को लिए एक बड़े कमरे में पहुंचा। आप क्या पियेंगे बवाना? वो जेम्स को बैठने का इशारा करते हुए बोला, लेकिन जेम्स ने नफी में सर हिला दिया। उसके खून की रवानी तेज हो गई थी। ठीक है बवाना, गालिबन आप बेचैनी महसूस कर रहे हैं, सार्जेंट मुस्कुराते हुए बोला। उसके सफेद दांत मोतियों की तरह चमक रहे थे। अगर वजीर ने आपको कवायद नहीं बताए तो सुन लें, आप यहाँ के हालात बाहर नहीं बताएंगे, ना ही लड़की से इसका नाम पूछेंगे। ठीक है, मुझे मंजूर है, जेम्स ने सर हिलाते हुए कहा। अगर आपको मंजूर है तो $200 अदा करें और ये भी बता दें कि आपको किन चीजों की जरूरत होगी। मेरा मतलब है रेजर, चाकू, कोड़े वगैरह। जेम्स थूक निकल कर रह गया। उसने $200 अदा कर दिए। सार्जेंट ने अलमारी से एक चौकोर डब्बा निकालकर उसे थमा दिया, जिसमें कोड़ा और आहनी कड़ियां रखी हुई थी, और अपने हमरा आने का इशारा किया। जेम्स मोहतात अंदाज में सार्जेंट के ताक़ुब में चल पड़ा। उसके आसाब तने हुए थे। माहौल का फसूं रफ्ता रफ्ता उसकी हस्ती पर तारी होता जा रहा था। खून उसकी रगों में सैलाबी पानी की तरह तेज रफ्तारी से दौड़ रहा था। उसे यूं महसूस हो रहा था जैसे खून उसके मसामों से फूट निकलेगा।